مریم صرف امتحان کی تیاری کرنے چھت پر گئی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس رات کوئی چیز اس کے بال لینے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک ایسی پراسرار لڑکی جو گڑیا کے ساتھ جو کرتی تھی وہی مریم کے ساتھ ہونے لگتا تھا، اور پھر اگلی صبح مریم کے سارے بال غائب ہو گئے تھے۔ مریم کے بورڈ کے امتحان چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، مگر گھر آئے مہمانوں کے بچے بار بار اس کے کمرے میں گھس کر اسے تنگ کرنے لگے۔ بار بار بچوں کے شور اور شرارتوں کی وجہ سے مریم بہت پریشان ہونے لگی۔ گھر آئے مہمانوں کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھا کر اوپر چھت پر چلی گئی تاکہ سکون سے پڑھائی کر سکے۔ چھت پر ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ مریم ٹہلتے ہوئے اونچی آواز میں اپنا سبق یاد کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر آس پاس کے ماحول پر پڑی۔ ہر طرف عجیب سا سناٹا تھا۔ مریم کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا خالی میدان تھا جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور خاموش ماحول کو محسوس کرنے لگی۔ وہ پرسکون فضا اسے اچھا محسوس کرا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر برابر والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی تقریباً مریم ہی کی عمر کی لگ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے مریم کو گھور رہی تھی۔ مریم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا، تو اس لڑکی نے بھی ہاتھ ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کوئی عام ہنسی نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح مسلسل ہنس رہی تھی۔ اتنی زوردار اور خوفناک ہنسی تھی کہ مریم کے دل میں عجیب سا ڈر اترنے لگا۔ وہ لڑکی بس مریم کو دیکھے جا رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی، جیسے اسے کسی بات پر بہت مزہ آ رہا ہو۔ مریم گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اپنی کتابیں اٹھائیں اور چھت سے نیچے جانے لگی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اچانک چھت کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مریم نے خوفزدہ ہو کر دروازے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کھلا۔ وہ بار بار زور لگاتی رہی، لیکن دروازہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ اور تبھی اچانک مریم کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے جانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف گھسیٹ رہی ہو۔ مریم بے بس ہو کر آہستہ آہستہ پیچھے جاتی گئی، اور پھر وہ دوبارہ اسی عجیب لڑکی کے سامنے جا کر رک گئی۔ اب وہ لڑکی خاموش تھی، وہ بس مریم کو گھور رہی تھی۔ مریم نے غور سے دیکھا تو اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی، اور وہ گڑیا بالکل مریم جیسی تھی۔ ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی لمبے بال۔ مریم خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے گڑیا کے بال کھول دیے، اور اسی لمحے مریم کے بال بھی خود بخود کھل گئے۔ مریم کے بال بہت خوبصورت، لمبے اور گھنے تھے، جن پر اسے بہت فخر تھا۔ اچانک اس لڑکی نے گڑیا کے بال زور سے نوچنے شروع کر دیے۔
اور پھر ادھر مریم درد سے تڑپ اٹھی۔ جیسے جیسے وہ گڑیا کے ساتھ کرتی ویسے ویسے مریم کے ساتھ بھی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم کی جان اس گڑیا میں قید ہو۔ وہ پاگل لڑکی گڑیا کو زور زور سے ہلانے لگی اور ادھر مریم بھی بری طرح ادھر ادھر جھٹکے کھانے لگی۔ خوف کے مارے مریم کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اور پھر اچانک مریم زمین پر گر گئی۔ اسی وقت وہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مریم کے قریب آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ وہ خاموشی سے مریم کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے بال سہلانے لگی۔ اور پھر مریم گہری نیند میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد مریم کی ماں اسے بلانے کے لیے چھت پر آئی تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ وہی پاگل لڑکی مریم کے بالوں کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی مریم کی ماں زور سے چیخ پڑی۔ ان کی چیخ سن کر گھر والے فوراً اوپر بھاگے اور بند دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر تب تک وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ آخر کار گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا اور مریم کے پاس پہنچے۔ مریم بے ہوش پڑی تھی اور اس کے برابر میں وہی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ فوراً مریم کو نیچے لے گئے۔ کافی کوشش کے بعد جب مریم کو ہوش آیا، اس نے جیسے ہی اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس پاگل لڑکی نے مریم کے سارے بال کاٹ دیے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گڑیا کے بال بھی بالکل اسی طرح کٹے ہوئے تھے۔ مریم غصے اور خوف میں فوراً واپس چھت پر گئی۔ گھر والے بھی اس کے پیچھے گئے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ لڑکی نہ مریم کے کٹے ہوئے بال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مخلوق تھی جو مریم کے بال اپنے ساتھ لے گئی۔ بعد میں جب مریم نے سب کچھ بتایا تو گھر والے حیران رہ گئے۔ پھر وہ لوگ برابر والے گھر گئے جہاں وہ لڑکی کھڑکی میں کھڑی تھی، مگر وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ گھر تو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی کچھ مریم کے ساتھ ہوا وہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ کوئی اور مخلوق تھی جس نے مریم کے بال لے کر اس کی جان چھوڑ دی۔ اس واقعے کے بعد مریم نے کبھی دوبارہ اپنے بال پہلے کی طرح لمبے نہیں کیے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب مریم اس رات کو یاد کرتی ہے تو خوف سے کانپ اٹھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ہارر سٹوری۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی ہارر سٹوری ہے تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کو سٹوری کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری سٹوری۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔